السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم جانتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور ان کو جنت سے کیسے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا جس کا پھل کھانے سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بڑے سکھ اور چین سے اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کرتے رہے، اس جنت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام اور سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والے دودھ اور شہد کی نہروں سے فیضیاب ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حمد و ثنا بھی بیان کرتے اور اس کی عبادت بھی کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روکا۔ شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس پرسائش زندگی کا علم تھا، تو وہ اس پر دل میں کرتا رہتا، مارے غصے کے اس کا برا حال تھا۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح دل ملانے لگا، آخر اس سے رہا ہی نہیں گیا۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس نے ان کو جنت سے ضرور نکلوا کے ہی دم لینا ہے، لیکن شیطان پر جنت میں داخلہ بند تھا، تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے کیا کیا بچوں، آپ کو پتہ ہے؟ آخر اس نے سانپ کی منت سماجت کی، اسے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اسے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور بھولی سی شکل بنا کر کہنے لگا، میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ پھل کون سے درخت کا ہے؟ تو شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، تو ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو اس نے ان کو پھسلاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں ہی رہو گے، کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی، لیکن ابلیس بھی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آخر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خاص وجہ سے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں تک یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور جنت میں اس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا تھا۔ نیکسٹ
سیریز جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو جنت سے کیسے نکالا گیا جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزائے کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔